قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنتوں لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک بلند مقام، بلند مرتبہ ملا ہوتا ہے۔ تو ہماری اس امت محمدیہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن ہستیوں کو شان، مقام اور بلند مرتبہ ملا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین بھی تفاوت ہے مراتب کے اندر۔ کچھ صحابہ کا مقام سب سے بلند ہے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، لیکن محترم بھائیو، اوور آل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے پوری کائنات کے لوگوں سے انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیات ہیں۔ عزیز بھائیو، پھر کچھ صحابہ جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درمیان سب سے زیادہ بلند مقام رکھنے والے، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خلیفہ بھی بنے ہیں۔ اور جس ترتیب کے ساتھ یہ خلیفہ بنے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ بے شمار احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ مقام، یہ مراتب بھی بیان کیے ہیں۔ تو محترم بھائیو، خلیفہ ثانی، دوسرے خلیفہ جن کو ذو الحجہ کی تقریباً 26 یا 27 تاریخ کو فجر کی نماز کے دوران امامت کروا رہے تھے، ایک یہودی ابو لولو فیروز وہ آتا ہے اور ان کو خنجر مار کر زخمی کر دیتا ہے۔ یہ تقریباً یہی ایام، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، انہی ایام کی یہ واقعہ ہے۔ تو آج اسی مناسبت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، دوسرے خلیفہ، ان کی شان کے حوالے سے، ان کے مقام کے حوالے سے چند گزارشات کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس حق اور سچ بات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ان کا نام اور ان کا نسب کیا ہے؟ تو محترم بھائیو، ان کا نام ہے عمر، والد کا نام ہے خطاب، اور 9ویں پشت پر جا کر ان کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کے ساتھ جا ملتا ہے۔
اور ان کی کنیت ابو حفص، اور یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی تھی، اور ان کا لقب فاروق ہے۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور یہ ان کا لقب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا تھا۔ محترم بھائیوں، ابھی آتے ہیں کہ شان عمر بازبان خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان بیان ہوئی ہے، جو مقام بیان ہوا ہے، وہ انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث محترم بھائیوں سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ کچھ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے اپنی تحقیق کر کے مسلمان ہوئے تھے، یہودیت کو پڑھا، عیسائیت کو دیکھا، پھر اسلام کو پڑھا تو دل راضی ہوا کہ اسلام سچا مذہب ہے، مسلمان ہو گئے۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، اپنے والدین کی دعاؤں سے، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے شفقت میں آئے اپنی اولاد کی دعاؤں سے، کچھ لوگ اسلام کے زیر سایہ آتے ہیں اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی دعاؤں سے۔ اور محترم بھائیوں، قربان جاؤں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ یہ اسلام میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ مسلمان بڑے مغلوب تھے، بڑے مظلوم تھے، بڑا مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، یا اللہ دو بندے ابو جہل اور عمر بن خطاب ہیں، ان دو بندوں میں سے یا اللہ جو بندہ تجھے پسند ہے وہ اسلام، اس کے ذریعے اسلام کو عزت سے نواز دے، اس کو مسلمان کر دے، اسلام کو عزت مل جائے گی، اسلام کو غلبہ مل جائے گا۔ پھر محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا انتخاب بنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمان چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں بیت اللہ میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جہاں مسلمانوں کو گھسنے نہیں دیا جاتا تھا وہاں پر جاتے ہیں، کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوتے ہیں اور علل اعلان کہتے ہیں کہ آج جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، تو آؤ عمر مکہ کی کعبہ کی چھت پر نماز پڑھ رہا ہے، اس کو روک کر دکھاؤ۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، اس کے بعد اسلام کو غلبہ ہی ہوتا رہا، اسلام غالب ہی ہوتا رہا، کبھی اسلام مغلوب نہیں ہوا۔ تو محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ وہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول۔ محترم بھائیو، شیطان جن سے خوف کھاتا تھا، شیطان جن سے ڈرتا تھا، صحیح بخاری کی حدیث، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہیں، اونچی آواز میں بات کر رہی ہیں، اور مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا خرچہ پانی بڑھایا جائے، ہمارے نان نفقے کے اندر اضافہ کیا جائے۔ اونچی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ جب ان کی آواز سنتی ہیں تو ساری عورتیں جلدی سے پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی مسکراہٹ دیکھی تو خوش ہوئے، دعا دی، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو میرے پاس تھی۔ بڑا تعجب ہوا کہ جب تیری آواز انہوں نے سنی جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئی، بھاگ کر پردے کے پیچھے چلی گئی۔ ابتدرنا الحجاب، جلدی سے پردے میں چلی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول یہ مجھ سے ڈرتی ہیں، حالانکہ زیادہ حق تو یہ ہے کہ یہ آپ سے ڈریں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا عدوات انفسہن، او اپنی جان کی دشمنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان سے ڈرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ ان سے ڈریں، اور تم مجھ سے ڈرتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھ سے خوف کھاتی ہو۔ اور محترم بھائیوں، پھر حضرت رسول اللہ، پھر ان عورتوں نے کہا، نعم، ہاں بالکل ہم آپ سے ڈرتی ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں، اس لیے آپ سے ڈرتی ہیں۔ اور محترم بھائیوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، فرمایا تھا، یا ابن الخطاب، او خطاب کے بیٹے عمر، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور یہ تو عورتیں تمہیں دیکھ کر ڈرتی ہیں، اور جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، شیطان جس راستے پر تجھے چلتا ہوا دیکھ لیتا ہے، شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے، شیطان بھی تجھ سے خوف کھاتا ہے۔ اور سنن ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، شیطان عمر سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ اور سنن ترمذی کی ایک حدیث میں فرمایا، اور جنوں میں بھی انسان ہوتے ہیں، اور جنوں میں بھی انسان شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنوں کے شیاطین بھی، انسانوں کے شیاطین بھی عمر سے خوف کھاتے ہیں، عمر سے لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، یہی تو وجہ تھی کیسر و کسرا کے بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی کب کبا جایا کرتے تھے، خوف سے ڈر جایا کرتے تھے۔ تو محترم بھائیو، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، اتنی شان والے، اتنی عظمت والی شخصیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا کہ پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو فرشتوں سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی شخص ہوتا جو فرشتوں سے کلام کرتا وہ عمر ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ترمذی کی حدیث میں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ اور محترم بھائیو، اتنی شان والے، اتنی عظمت والے کہ جب یہ کوئی رائے دیتے، اللہ رب العالمین اس رائے کا اتنا لحاظ رکھتے کہ اس رائے کے مطابق قرآن مجید نازل کر دیا کرتے تھے، جو ان کی خواہش ہوتی تھی اس کے مطابق قرآن مجید نازل ہو جایا کرتا تھا۔ اور محترم بھائیو، ان کی خواہش تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور لوگوں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی
کہ شراب حرام ہو جائے، شراب حرام ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اور لوگوں، یہ شراب، یہ جوا، یہ قسمت کے حالات معلوم کرنے والے سارے کے سارے طور طریقے، فرمایا رجس، ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہیں، شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ یہ مسلمانوں کی عورتیں یہ جب باہر نکلا کریں یا ان کے سامنے کوئی غیر محرم آیا کرے، یہ پردہ کر لیا کریں، ان کی خواہش تھی۔ اللہ رب العالمین نے آیات حجاب، پردے کی آیات نازل کروا دیں، پردے کی آیات نازل کر دیں، پردے کے احکامات نازل کر دیے۔ اور اس کے علاوہ دیگر بھی ایسے مواقع ہیں کہ جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی، رائے دی، اور ان کی اس رائے اور خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر دیا۔ اتنی عظیم شخصیت، زندگی کے اندر ان کو شہید کا لقب ملا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ چار ہستیاں احد پہاڑ پر چڑھتی ہیں۔ فرجف بہم، احد پہاڑ کب کمانے لگتا ہے، لرزنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، احد اثبت، پرسکون ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ساکن ہو جاؤ۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، بے شک تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ وہ پہاڑ ساکن ہو گیا۔ اور محترم بھائیو، صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 شہید تھے، ان کو جیتے جی شہید کا لقب ملا ہے۔ لوگوں کو شہید ہونے کے بعد، روح نکلنے کے بعد، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینے کے بعد شہید کا لقب ملتا ہے، اور ان کو جیتے جی زندہ تھے تو شہید کہا گیا۔ اور محترم بھائیو، ان کی شان، ان کی عظمت اتنی ہے کہ ان کو کئی مرتبہ زندگی کے اندر ہی جنت کی خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملی۔ سنن ترمذی کی حدیث، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور دیگر مزید 6 صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ سارے کے سارے 10 صحابہ جنتی ہیں، جن کو 10 مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے۔ اور محترم بھائیو، 10 مبشرہ میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہیں۔ اور ایک صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک باغ کے اندر ہم موجود ہیں، اور اس باغ کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، افتح لہو وبشرہ بالجنہ، کہ آپ دروازہ کھولیں اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنائیں۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، فَإِذَا هُوَ ابو بکر، دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان کی قول کے مطابق میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولیں اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دیں۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، فَإِذَا هُوَ عمر، دیکھا تو آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو محترم بھائیو، بے شمار جگہیں ایسی ہیں جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی کے اندر جنت کی خوشخبریاں ملی ہیں۔ محترم بھائیو، اتنی عظیم ہستی جب تک زندہ رہے، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے، والہانہ محبت کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس کے اوپر مر مٹنے والے تھے۔
کسی کی جان بھی لے سکتے تھے اور اپنی جان بھی دے سکتے تھے ناموس رسالت پر۔ اور محترم بھائیوں، اس کی دلیل صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، جنگ حنین کا واقعہ۔ ایک شخص ذوالخویسرہ نامی بنو تمیم کا شخص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا کیا ہے؟ اعدل یا محمد، او محمد انصاف سے کام لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، ویلک، تو ہلاک ہو، تو برباد ہو، بات کیسی کر رہے ہو؟ او میں عدل نہیں کروں گا تو پھر عدل کون کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غصہ آتا ہے اس شخص کی اس بات پر، اس حرکت پر۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس شخص کی گردن اڑا دوں، اس کا سر قلم کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ پھر یہ حدیث لمبی ہے۔ تو محترم بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ ناموس رسالت پر مر مٹنے کو تیار، کسی کو مارنے پر، اپنی جان دینے پر، یا کسی کی جان لینے پر تیار ہو جایا کرتے تھے ناموس رسالت پر۔ اور محترم بھائیوں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں مر مٹا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مر مٹنے والی شخصیت اور سب سے زیادہ سختی سے کوئی عمل پیرا ہونے والی شخصیت تھی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے اور دوسروں کو عمل پیرا کروانے والے اگر کوئی شخص ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور محترم بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کا عقیدہ رکھا کرتے تھے، عقیدہ توحید کے عقیدے پر، رسالت کے عقیدے پر مر مٹنے والے۔ اور محترم بھائیوں، کیسا خالص ان کا عقیدہ! صحیح بخاری کی حدیث ہے، عابس بن ربیعہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا موقع ہے، غالباً یا عمرے کا موقع تھا، آتے ہیں اور حجر اسود کے قریب آ کر حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ محترم بھائیو، تاریخی جملے ہیں، سمجھنے والی بات ہے۔ آج اپنے گریبان میں جھانکیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تاریخی جملے کو دیکھیں اور اپنا عقیدے کا ایک لٹمس ٹیسٹ لے لیں، دیکھیں تو صحیح کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عقیدہ کیا ہوا کرتا تھا۔ حجر اسود کا بوسہ لیا، حجر اسود کا بوسہ لے کر فرمایا علمت انی اعلم، بے شک میرا یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے، میں جانتا ہوں انک حجر، اور تو صرف ایک پتھر ہے۔ یہ کس سے مخاطب ہے جی؟ حجر اسود سے۔ میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، ما قبلتک، میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اور محترم بھائیو، حجر اسود اسلام کے شعائر میں سے ایک چیز ہے، شعائر اسلام میں سے ہے، اس کا بوسہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور محترم بھائی، ایک شاعر اسلام میں سے ہونے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کے باوجود، ایک صحابی رسول بلکہ عظیم ترین صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ ایک پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور محترم بھائیوں، میں اور آپ دیکھیں تو صحیح، آج ذرا سا کسی پتھر کے اوپر جو ہے وہ کوئی چراغ، کوئی دیے رکھ دے، کسی درخت کے اوپر کوئی ٹاکیاں لٹکا دے، ہماری یہ پیشانیاں وہاں پر جھک جاتی ہیں، ہم اس درخت کو، اس پتھر کو کرنی والا اور بھرنی والا سمجھ لیتے ہیں، وہاں پر اپنی مرادیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اور محترم بھائیو، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہیں، خرافات ہیں،
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور محترم بھائیو، جب تک صحابہ کرام والا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، دیگر صحابہ والا ہمارا عقیدہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ محترم بھائیو، بیت رضوان ایک درخت کے نیچے، تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، وہاں پر بیت رضوان ہوتی ہے، اس درخت کے نیچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، لوگ اس درخت کو متبرک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بیت رضوان ہوئی تھی جی، یہ متبرک درخت ہے، اور لوگوں نے وہاں پر کیا کرنا شروع کر دیا؟ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس درخت کی عبادت نہیں کی، اس درخت کو نفع اور نقصان والا نہیں مانا، صرف اس غرض سے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جینے مرنے کی ساتھ میں قسمیں کھائی تھیں، یہاں پر بیت رضوان ہوئی تھی، لہٰذا یہ متبرک جگہ ہے، یہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ لیکن جگہ کون سی جگہ کا، کون سی جگہ کا انتخاب کیا؟ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رضوان ہوئی تھی، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لہٰذا یہاں پر ہم 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اور محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، ان کو پتہ چلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ڈانٹا، سختی سے ان کو ڈانٹا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا جی؟ اس درخت کو کٹوا دیا۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں محترم بھائیو، ہمارے عقائد کیسے ہیں ہمارے ہاں۔ یہاں پر جی یہ پیر صاحب نے یہاں پر پیشاب کیا تھا، پیر صاحب نے یہاں پر آرام کیا تھا، اس جگہ کو ایسا متبرک بنا لیتے ہیں محترم بھائیو، پھر اس کے ساتھ ایسی ایسی خرافات، ایسی ایسی شرکیہ عمل کرتے ہیں محترم بھائیو، العیاذ باللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی تبرک والی، کوئی متبرک شخصیت نہیں تھی۔ جتنے بھی اللہ کے ولی، بزرگ، پیر، بابے جتنے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے محترم بھائیو۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہاں پر بیعت کی، اس جگہ کو متبرک سمجھنا جو ہے وہ جائز نہیں سمجھ رہے۔ اور محترم بھائی، پھر کون سا بابا ہے جہاں مرضی کوئی پیشاب کر دے، جہاں مرضی کوئی آرام کر لے، جہاں مرضی 2 رکعت نماز پڑھ لے؟ وہ جگہ کیسے متبرک ہو سکتی ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی جگہ، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، جینے مرنے کی قسمیں کھائیں، وہ متبرک نہیں ہو سکتی؟ اور آج کل کے بابے کی جگہ جہاں اس نے پیشاب کیا، آرام کیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، جہاں اس نے چلہ کاٹ لیا، وہ جگہ کیسے متبرک ہو سکتی؟ محترم بھائیو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے عقائد تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہم ان کے ایمان کی طرح کا ایمان نہیں لائیں گے، ان کے عقیدے کی طرح کا عقیدہ نہیں رکھیں گے، ہم ہدایت پر نہیں ہو سکتے، کبھی ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی۔ محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ان کی شان تھی۔ آئیے ان کے آخری لمحات کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ حکومت کرتے ہیں؟ 10 سال 6 مہینے 4 دن حکومت کی۔ اور محترم بھائیو، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آج کل کے تو جو ہے وہ حکمرانوں کو یا ہمارے بڑوں کو جو ہمارے سروں پر سوار ہیں، ان کو سیدھی طرح قل اولوات پڑھنی نہیں آتی، ان کو خاتم النبیین کا نام لینا سیدھی طرح نہیں آتا۔ اس وقت کے جو حکمران ہوتے تھے محترم بھائیو، 7 امام بھی ہوا کرتے تھے، خطیب بھی ہوا کرتے تھے، نماز فجر پڑھا رہے ہیں۔ ابو لولو فیروز مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام یہودی، وہ صفوں کے اندر گھستا ہے، ہاتھ میں خنجر لیا ہوا ہے، اور آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں بار بار اس نے پے در پہ کئی وار کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں، وہ صفے توڑتا ہوا بھاگتا ہے، اور جاتے ہوئے جو سامنے آتا ہے اس کے اوپر خنجر کے وار کرتے ہوئے نکلتا ہے، 13 بندوں کو زخمی کر دیتا ہے، 13 بندوں کو، اور ان 13 میں سے 7 شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ بقیہ نماز وہ پڑھائیں۔
اور بقیہ نماز انہوں نے ہلکی سی نماز پڑھائی، مختصر سی نماز پڑھائی، اور وہ ابو لولو فیروز جو بھاگ رہا تھا، ایک شخص نے اس کے اوپر جو ہے وہ چادر ڈال دی اور اس کو پکڑ لیا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے پکڑ لیا ہے، مارا جاؤں گا، سر قلم ہونا ہے، سزا ملے گی، قصاص ہوگا، اس نے اپنے خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا اور خودکشی کر لی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہیں، ان کو کوئی پانی پلاتا ہے تو یہ پیٹ میں جو زخم ہے اس راستے سے پانی باہر آ جاتا ہے، دودھ پلاتے ہیں تو دودھ اس راستے سے باہر آ جاتا ہے۔ تب سب سمجھ لیتے ہیں کہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچنا ممکن نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے بھی لوگ آ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، عبداللہ، اے میرے بیٹے عبداللہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے عرض کریں کہ مجھے ایک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں قبر کی جگہ دے دیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ جاتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں رو رہی تھیں، دیکھا اور ان سے کہا کہ امی جان، والد محترم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر مجھے جگہ دے دیں، قبر کی جگہ دے دیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مختص کی ہوئی تھی، لیکن میں ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، ان کو جگہ دے دی۔ وہ بیٹے جاتے ہیں، اپنے والد محترم کو جا کر کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ نے جیسا خواہش کی تھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ اس کے بعد ایک نوجوان آتا ہے محترم بھائیوں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے بعد جب جانے لگتا ہے، اس کی شلوار کا جو پانچہ ہے، تہبند جو ہے، یہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی۔ دیکھیں آخری لمحات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کتنی حیا کرنے والے کہ فوراً اس نوجوان کو بلایا، اے نوجوان۔ وہ نوجوان واپس پلٹا، کہنے لگے ارفع ثوبک، اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، فإنہ انقیٰ لثوبک واتقیٰ لربک۔ اور اس کے دو فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تمہارے کپڑے پاکیزہ رہیں گے، میلے نہیں ہوں گے، گندے نہیں ہوں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ محترم بھائیوں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے عظیم صحابی، یہ ان کا شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، اور جو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو بھی پھیر کر اور ان کے دلوں کے اندر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیدا کر دے، اور جس کے نصیب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے اور آخرت میں بھی ذلیل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا لا مضل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید